السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب قرآن مجید نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ انشاءاللہ سورہ الکہف کا مطالعہ ہم آج سے شروع کریں گے۔ اس آیت کی تفسیر میں جانے سے پہلے اس سورت کا پس منظر، سورت کے معنی سورہ الکہف، کہف کے معنی ہوتے ہیں غار کے، الکہف معنی خصوصی غار یعنی دی کیو جسے کہیں، الکہف کے معنی ہوتے ہیں۔ اب یہ اس کا زمان نزول کے تعلق سے یہ مکی زندگی کے تیسرے دور میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ مکی زندگی، مکہ میں نازل ہونے والی تیسرے دور کی سورت ہے۔ مکی زندگی کو چار بڑے دور میں تقسیم کیا گیا، اور سورہ انعام کے دیباچے میں اس کی ہم کو تفصیل ملتی ہے۔ وہ یہ کہ وہ جو چار بڑے جو دور ہیں وہ یہ ہیں، یعنی ایک منٹ، پہلا دور اس کا جو ہے، پہلا دور آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک، یہ تقریباً 3 سال کا دور ہے، جس میں دعوت یعنی دین اسلام کا پیغام، کلمہ لا الہ الا اللہ خفیہ طریقے سے خاص لوگوں کو دی جا رہی تھی، اور عام اہل مکہ کو اس کا علم نہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام خاص لوگوں کو دے رہے تھے۔ 3 سال تک یہ دور تھا۔ دوسرا دور کیا ہے؟ اعلان نبوت سے لے کر ظلم اور ستم اور فتنہ، پرسیکیوشن کے آغاز تک، تقریباً یہ 2 سال کا دور ہے، اور یہ جو ہے پہلے دور سے مختلف ہے۔ اس میں جو ہے مزاحمت کی شکل اختیار کی گئی، استہزاء، مذاق، الزامات، جھوٹے پروپیگنڈے، مخالفانہ جتھہ بندی تک کی نوبت اس دور کے اندر پہنچی۔ بالآخر ان مسلمانوں پر زیادتیاں شروع کی گئیں جو نسبتاً زیادہ غریب، کمزور اور بے یار مددگار لوگوں کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ یہ دوسرے دور کا ہے۔ تیسرا دور آغاز فتنہ، یعنی 5ویں نبوی سے لے کر ابو طالب اور حضرت قتیجہ رضی اللہ کی وفات، یعنی 10 نبوی تک، تقریباً 5 حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ اور حضرت ابو طالب، عبد المطلب کا پہلے انتقال ہوا تھا، ابو طالب 10 نبوی میں انتقال ہوا، 10 نبوی میں جو ہے نا انتقال ہوا۔ تو تیسرا دور جو ہے آغاز فتنہ، 5 نبوی سے لے کر 10ویں نبوی۔ 10ویں نبوی میں حضرت ابو طالب کا اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ کا انتقال ہوتا ہے 10ویں نبوی میں۔ یہ تقریباً 5 سے 6 سال کا دور تھا۔ اس میں مخالفت جو ہے انتہائی شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ بہت سے مسلمان کفار مکہ کے ظلم ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور باقی ماندہ مسلمانوں کا معاشی اکنامک بائیکاٹ کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حامیوں اور ساتھیوں سمیت شیب ابی طالب میں 3 سال تک رہا۔ یہ دور شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ چوتھا دور 10ویں نبوی سے لے کر 13ویں نبوی تک، تقریباً یہ 3 سال کا دور تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی دوبھر کر دی گئی تھی۔
طائف گئے تو وہاں بھی پناہ نہ ملی۔ حج کے موقع پر عرب کے ایک ایک قبیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے رہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، مگر ہر طرف سے کورا جواب ملتا رہا۔ اور ادھر اہل مکہ بار بار یہ مشورے کرتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا قید کر دیں یا اپنی بستی سے نکال دیں۔ یہ 3 پروپوزل پر یہ لوگ کام کرتے رہے۔ آخرکار اللہ کے فضل سے انصار کے دل اسلام کے لیے کھل گئے اور ان کی دعوت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی 13ویں نبوی میں۔ مدینہ سے 75 لوگ آئے، خفیہ طور پر مدینہ کے باہر ملے اور آپ کو جو ہے دعوت دی کہ آپ جو ہے مدینہ آئیں۔ تو یہ 4 دور، تو یہ جو سورت کا جو نزول ہوا 5ویں نبوی کے دور میں جو ہے وہ بھی بلکہ بعض تقریباً اس کے لیے تیسرا دور تقریباً 5ویں نبوی کے آغاز میں، اس دور میں جو اس سورت کا نزول ہوا۔ یہ ہے اس سورت کا جو ہے پس منظر۔ سورہ کہف کے مضمون پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا کہ جو ہے یہ بات آ چکی ہے ہمارے سامنے۔ اب اس کا جو موضوع ہے، مضمون ہے، وہ کیا ہے، اس کا ٹاپک، اس کی سمری کیا ہے؟ یہ دراصل سورہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے جو انہوں نے اہل کتاب کے مشورے پر کیے۔ پہلا سوال کیا تھا ان کا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ اصحاب کہف یہ لوگ کون تھے؟ پھر دوسرا سوال ان کا کیا تھا؟ قصہ خضر علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ دوسرا سوال ان کا روح کے متعلق تھا، روح کیا ہے، جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں رکوع 10 کے اندر دیا گیا۔ مگر سورہ کہف اور بنی اسرائیل کے زمانے نزول میں کئی سال کا فرق ہے، اور سورہ کہف میں 2 کے بجائے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ کہف میں کیا ہے؟ 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سوال دراصل قصے خضر سے متعلق تھا، نہ کہ روح سے متعلق تھا۔ خود قرآن میں بھی ایک اشارہ ایسا موجود ہے جس سے ہمارے مفسر لکھتے ہیں کہ اس کی بات کی تردید ہوتی ہے۔ یہ پھر اس کے بعد سوال ان کا کیا تھا؟ تیسرا سوال ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے؟ ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے، یہ کفار مکہ نے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 3 سوال کرے۔ پہلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے، ان کے اکسانے پر اہل کتاب کے اصحاب کہف کون ہے۔ دوسرا سوال خضر علیہ السلام کون ہے، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں، ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ یہ جو ہے یہ تو حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، مشرکین نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے اکسانے پر انہوں نے یہ سوال کیے۔ اسی لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں، چونکہ وہ نہیں جانتے تھے، اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا ان سوالات کا جواب کیا ہے، اور اہل کتاب جاننا چاہتے کہ یہ واقع رسول ہے یا نہیں۔ اگر یہ جواب دیں تو اس کا مطلب یہ رسول ہیں، لیکن ان کا چونکہ اگر دینے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے 3 قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر چسپاں بھی کر دیا جو اس وقت مکے میں کفر اور اسلام کے درمیان درپیش تھی۔ پہلا کیا تھا؟ اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی توحید ایک اللہ کی بندگی کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن مجید پیش کر رہا ہے، اور ان کا حال مکے کے مٹھی بھر مظلوم مسلمانوں کے حال سے اور ان کی قوم کا رویہ
کفار قریش کے رویے سے کچھ مختلف نہ تھا۔ جو تکلیف، جو مشکلات جو ہے مکے والوں کو آ رہے تھے، ویسے بلکہ ان سے زیادہ اصحاب کہف کو وہ تکلیف آئی۔ تو لیکن انہوں نے کیا کیا، آگے جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہو اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی جا رہی ہو، تب بھی اس کو باطل کے آگے، مشرکین کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے۔ اصحاب کہف بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 تھے، بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 تھے۔ یہ لوگوں نے جو ہے جب رومی سلطنت سے ان کے اوپر زیادتی ہوئی تو یہ لوگوں نے بجائے اپنے دین، اپنے توحید کو چھوڑنے کے، انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑا، اپنا کاروبار چھوڑا، اپنے رشتہ دار کو چھوڑے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر انہوں نے اس غار کے اندر پناہ لیا۔ الکہف کے معنی دیکھیے، غار کے اندر انہوں نے پناہ لیا، یعنی ایمان کی اتنی اہمیت ہے، یہ بتانا مقصود ہے یہاں پر۔ کفار کے ظلم اور ستم اور ان کی جو سختیاں، ان کی جو مشکلات، اس کے مقابلے میں اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، نہ مصالحت کر کے ان کے اس میں آ جاؤ، بلکہ جو ہے ایمان کو بچاؤ، چاہے تم کو اپنا گھر بار، اپنا رشتہ دار، اپنا سب کاروبار چھوڑنا۔ یہ سبق اس کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عقیدہ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریباً 309 سال تک سلا دیا، 309 ایئرس تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سوتے رہے، وہ لوگ ایک غار کے اندر نیند میں رہے، سوتے رہے۔ یہ بڑا اہم جو ہے تو آخرت کی دلیل ہم کو جو ہے ملتی ہے۔ بعد سے بعد الموت بھی کچھ بعید نہیں ہے، جسے ماننے سے کفار مکہ انکار کر رہے تھے، وہ بھی ایک سبق اس میں جو ہے ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ جو ہم ہر ہفتہ جو پڑھتے ہیں، جمعے کے دن جو تلاوت کرتے ہیں، یہ دراصل یہ واقعات کیا ہیں، یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہیں، ہمارے لیے اس چیز کو تازہ کرتی ہیں، اگر شعوری طور پر پڑھنا چاہیے۔ دوسرا واقعہ اس کے اندر یہ ہے دوسرا اصحاب کہف کے قصے سے راستہ نکال کر اس ظلم اور ستم اور تحقیر، تذلیل پر گفتگو شروع کر دی گئی جو مکے کے سردار اور کھاتے پیتے لوگ جو اپنی بستی کے چھوٹی سے نو مسلم جماعت کے ساتھ برت رہے تھے۔ اس سلسلے میں ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ نہ ان ظالموں سے کوئی کمپرومائز کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو کوئی اہمیت دو۔ دوسری طرف ان رئیسوں کو نصیحت کی گئی، سرمایہ داروں کو نصیحت کی گئی کہ اپنے چند روزہ عیش زندگانی پر نہ پھولو، بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو ابدی ہے اور پائیدار ہے، اس کی طرف جو ہے تم توجہ دو۔ تیسری چیز، اسی سلسلے کلام میں قصہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کچھ اس انداز سے سنایا گیا کہ اس میں کفار کے سوالات کا جواب بھی تھا اور مومنین کے لیے سامان تسلی بھی۔ اس قصے میں دراصل جو سبق دیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی مشیت کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کام، جو 3 قصے ہیں نا اس کے اندر تفصیل میں آئے گا، تو اس کی مصلحت تم کو جو دکھتا وہ حقیقت میں وہ نہیں ہے۔ اللہ جو کرتا ہے اس کے پیچھے کچھ اور مصلحت ہوتی ہے، وہ مصلحت کے تحت وہ کام ہوتا ہے۔ ہو سکتا تم کو تکلیف ہو لیکن بعد میں راحت بھی ہو، وہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں، اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو، یہ کیوں ہوا؟ ہوتا ہے نا ہم پر، ارے یہ کیسے ہوگا، ارے اچانک کیسے، ارے یہ، لیکن یہ تو بڑا غضب ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ حالانکہ اگر پردہ اسے اٹھا دیا جائے
تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ بظاہر جس چیز میں برائی نظر آتی ہے آخرکار وہ بھی کسی نتیجے خیر ہی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ہے سبق۔ یعنی اسی لیے ہم جو ہے اپنا بھروسہ اللہ پر رکھنا چاہیے، توکل اللہ پر، اور اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، چاہے اس کے اندر ہمارے لیے خیر کا معاملہ ہو، چاہے اس کے اندر شر کا معاملہ ہو، چاہے نفع کا معاملہ ہو، نقصان کا معاملہ۔ تدبیر پوری اختیار کرنا ہے۔ تدبیر یعنی پوری اختیار، بیمار ہے تو پورا علاج کرنا ہے، اچھے طبیب سے علاج کرانا، اچھی یہ کرنا، لیکن اس کے باوجود انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد الحمدللہ، یعنی ان کے لیے خیر کا معاملہ، خیر کا فیصلہ اللہ کے۔ ہاں، کاروبار میں بہترین تدبیر، بہترین جو ہے ذہانت، مال، یہ سب لگانا، لیکن اس کے بعد نتیجہ خیر کا ہو تو شکر الحمدللہ، نقصان ہو تو اس پر صبر کرنا۔ اسی طریقے سے امتحانات کے معاملے میں پوری محنت کرنا، پوری ذہانت لگانا، پھر امتحان دینا، نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ کامیاب ہو گئے شکر ادا کر، ناکام ہوئے تو پھر اللہ صبر کرنا، پھر دوبارہ کوشش کرنا۔ یہ ہم کو سبق ملتا ہے۔ اس کے بعد قصہ ذوالقرنین کا ارشاد ہوتا، اور اس میں سائلوں کو یہ سبق دیا جاتا کہ تم تو اپنی اتنی ذرا سی سرداریوں پر پھول رہے ہو۔ ذوالقرنین ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو حکومت، اس کی جو سلطنت تھی، روایات میں جو آتا ہے کہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا تھا وہاں سے شروع ہوتی اور وہاں تک چلتی تھی جہاں تک وہ غروب ہوتا تھا، ایسٹ سے ویسٹ تک۔ اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دیا، لیکن اتنا ہونے کے باوجود بھی وہ کیا تھا؟ اللہ کا شکر گزار تھا، کوئی گھمنڈ نہ تھا، تکبر نہیں تھا، غرور نہیں تھا، اپنی کسی اتنی بڑی سلطنت پر جو ہے کوئی جو ہے وہ اپنا کسی زوم میں نہیں تھا، بلکہ اللہ کا شکر گزار تھا، اللہ کا فرما بردار تھا۔ اور جو ہے تم لوگ اس کے مقابلے میں تمہاری چھوٹی چھوٹی سرداریاں ہیں، تم ایک چھوٹے مکے کے سردار ہو، چند لوگ تمہارے ساتھ ہیں، تھوڑا سا مال تمہارے پاس، اور تم جو ہے اتنی تم اس قدر گھمنڈ، نافرمانی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے ہو جو تمہارے لیے راہ راست تم کو بتا رہے ہیں۔ تو اس سے تم کو یہ سبق جو ہے تم کو لینا چاہیے۔ اتنا بڑا بادشاہ گزرا، اتنا یہ کہ یہ جو ہے اللہ کی وہ مرضی جب تک ہے، اور اس نے ایک بڑی دیوار قائم بنائی تھی، یاجوج اور ماجوج اسے ایک بڑی دیوار اس نے بچانے کے لیے بنائی تھی، اور یہ بھی اس نے اللہ کی مرضی کی طرف منسوب کیا، اور یہ دیوار دشمنوں کو روکتی رہے گی اس وقت تک جب تک اللہ کی مرضی ہے، اور یہ چیز یہ کیا۔ پھر اس طرح کفار کے امتحانی سوالات کو انہی پر پوری طرح الٹ دینے کے بعد خاتمہ کلام میں پھر انہی باتوں کو دہرا دیا گیا جو آغاز کلام میں ارشاد ہوئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم نقطہ ادھر یہاں پر یہ بھی ہے کہ آپ نے ان سوالات کا جواب یہ کہا کہ میں کل جواب دوں گا۔ کیا کہا؟ کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو وہی کل آنے کے بجائے ہفتہ 15 دن بعد روایات میں 40 دن تک نہیں آئی رہی، وہی نہیں آئی، اس کے جواب نہیں آئے۔ تو پھر لوگ جو ہے مشرکین ایک چیمے گویاں کرنے لگے، کیا ہو گیا، ہمارے سوالات کے جواب نہیں آ گئے۔ پھر اس بات سے وحی کا نزول ہوا کہ آئندہ جو بھی اگر کام تم کو کرنا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ، انشاءاللہ کہہ کر جو ہے تم کوئی کام کرنے کا وعدہ کسی سے کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے اس کے اندر سبق ہے، انشاءاللہ کہہ کر جو ہے پھر یہ سورت کا نزول ہوا۔ تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو ہے پس منظر ہے۔ اب اس کے بعد پہلی آیت کے اندر فرمایا گیا، ایک ہی آیت ہم لیں گے انشاءاللہ، فرمایا جا رہا الحمدللہ الذی انزل علی
عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب، بندے سے مراد کون ہے یہاں پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور یہ کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ قرآن مجید نہ ہے، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ بڑی اہم آیت ہے، جس سے اس کی ابتدا کی گئی ہے۔ ہم اس کا یعنی یہ الحمدللہ پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ کے اندر، الحمدللہ ہمارے سامنے آتی ہے نا، اس کا بھی ہم جو ہے مفہوم دیکھیں گے، اس کی تشریح کریں گے۔ الحمدللہ کیا ہے؟ بارہا ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ایک دعا ہے۔ دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ گویا اس امر کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو۔ یہ کوئی تہذیب نہیں کہ منہ کھولتے ہی جھٹ اپنا مطلب پیش کر دیں۔ تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا اور اس کے مرتبے کا اعتراف کرو اور دعا کرو۔ اسی لیے سورہ فاتحہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد ہم یہ کرتے ہیں۔ تعریف ہم جس کی بھی کرتے ہیں دو بنیاد پر کرتے ہیں، دو وجہ سے کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ وجہ؟ ایک یہ کہ وہ بجائے خود حسن اور خوبی اور کمال رکھتا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، پوری چیزوں کو اس نے تخلیق کی، پیدا کیا، چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لے کر بڑے سے بڑے کہکشاں، اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور قطع نظر اس سے کہ ہم پر اس کے ان فضائل کا کیا اثر ہے، ایک تو وجہ ہے۔ دوسری یہ کہ وہ ہمارا محسن ہے، اور ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوبیاں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے۔ یہ ہماری قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے اور احسان شناسی کا بھی، کہ ہم اس کی تعریف جو ہے کرتے ہیں۔ اور بات صرف اتنی نہیں کہ تعریف اللہ کے لیے ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ تعریف صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ یہ بات کہہ کر ایک بڑی حقیقت پر سے پردہ اٹھایا گیا، اور وہ یہ حقیقت کیا ہے؟ جس کی پہلی ہی ضرب سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی دیوتا، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا کمال بھی ذاتی نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کا جو کریشن ہے وہ پورا پرفیکٹ ہے، کمال درجے کا ہے۔ کسی اور کا بنایا ہوا کوئی چیز بھی اگر ہو تو اس کے اندر وہ کمال جو ہے آتا نہیں ہے۔ اللہ کا بنایا ہوا تمام چیزیں، اس کی بنائی ہوئی تمام چیزیں جو اس کے اندر وہ پرفیکشن ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے گرویدہ اور پرستار، احسان مند، شکر گزار، نیاز مند، خدمت گزار بنے تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ کمال پورا پرفیکشن اسی چیز کے اندر ہے۔ پھر ہم کے اندر دو چیز اور بھی ہیں، اور جو ہے اس سے جو ہے اس کی تعریف، اس کی محبت اور اس سے خوف بھی جو ہے، محبت جو ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ الحمد کے جو ہے معنی میں آتے ہیں الحمدللہ، تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے سے مراد یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندے کی بھی اگر ہم دیکھیں، بندہ، غلام، مکمل سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ، مکمل اطاعت، پیروی، وہ جو ہے اللہ ہے۔ تو اپنے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ وہ اللہ جو تمام تعریفوں والا، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا؟ یہ کتاب نازل کی۔ کتاب سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ قرآن مجید نازل کی۔ قرآن مجید نازل کی 23 سال میں
مکہ اور مدینہ میں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ ہاں، سورہ بقرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا فرمایا گیا، ذالک الکتاب لا ریب، حروف مقطعات کے بعد فرمایا گیا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں فرمایا گیا، اور یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جس کے اندر ٹیڑھ نہیں، یعنی اس کے اندر اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ اس کا سیدھا سادہ مطلب کیا ہوتا کہ اس کتاب کا نازل کرنے والا، اس کتاب کے نازل کرنے والے کی جو ہے کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی نے اس کو نازل کیا۔ مطلب ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ اشکال، چونکہ یہ اس خالق کائنات کی طرف سے ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اب دنیا میں جتنی بھی کتابیں اگر ہم دیکھتے ہیں لکھی جاتی ہیں کسی بنیاد پر، کسی فلسفی پر، کسی منطق پر، کسی اس کے اوپر، تو ان کے اندر شک ہوتا ہے۔ ایک تھیوری کے لے کر جو ہے، ادھر دیکھو، ایک تھیوری کے لے کر جو ہے اس کا مصنف جو ہے کتاب کو لکھتا ہے، لیکن یہاں پر یہ مالک کائنات کی طرف سے اپنے بندے پر نازل ہونے والی کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک ہے نہ اور کوئی ٹیڑھ ہے، تو لیکن دنیا کی کتابوں کے اندر مصنف بعد میں بدل جاتا، لیکن یہ ایسی کتاب ہے جو 1450 سال سے لے کر اب تک یوں کا توں جیسے اس وقت اتری تھی ویسے ہم تک جو ہے یہ کتاب پہنچی ہے، اور اس کے اندر کوئی ٹیڑھ۔ تو اپنے بندے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کتاب کا نزول کیا۔ تو یہ پہلی آیت کے اندر یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں جو ہے کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ بقائے انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔